کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ کا حق ادا کر دو جس دن کٹائی کا ہو، کٹائی جس دن فصل کرو اس دن اللہ کا حصہ دے دو اس میں سے۔ اب میں نے شروع میں بتایا کہ زمین کی 3 قسمیں ہیں ہمارے ہاں، زیادہ تر ہمارے اس پنجاب کے اس ایریا میں جہاں ہم رہتے ہیں، یہ جنوبی یا وسطی پنجاب، اس کے اندر زمینیں یا تو ٹھیکے پہ لی جاتی ہیں، یعنی بارانی زمینیں ہیں، یا پھر نہری زمینیں ہیں، ان میں سے عشر دیا جاتا ہے۔ اب عشر کی 2 قسمیں ہیں، اگر ہم اپنا پانی خود مول پیسوں سے خرید کے لگاتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر کے پانی لگاتے ہیں، زمین کو پالتے ہیں، فصل تیار کرتے ہیں اپنا پیسہ لگا کر، تو پھر آپ کو 20واں حصہ دینا ہوگا فصل میں سے، کل فصل کا 20واں حصہ۔ جتنی فصل کھیت سے ہوئی اس فصل کو اکٹھا کرو، اس میں سے 20 حصے کرو، 1 حصہ اللہ کا، بقیہ 19 آپ کے ہیں۔ ایک بات، اگر ایسی فصل ہے کہ جس میں جو اللہ کے بارگاہ سے تیار کی جا رہی ہے، اس میں کوئی ہواؤں سے نقصان نہیں، بارش نے اسے تیار کر دیا، بارشوں سے پل رہی ہے، تو پھر اس میں پوری فصل کا 10 حصہ کرو، 1 حصہ اللہ کے راستے میں دے دو، بقیہ حصے آپ کے ہیں۔ یہ طریقہ ہے عشر ادا کرنے کا۔ اور وہ مال سونا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہے، زیورات ہیں، ان میں زکوٰۃ ہے 40واں حصہ، اور کھیت کی پیداوار میں سے 10واں حصہ۔ اگر آپ پیسے لگا کر پانی لگا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو پھر اس میں سے 20واں حصہ ہے، اللہ پھر آپ کے لیے ریلیف دے رہا ہے۔ اب یہ جب آپ نے مسئلہ سمجھ لیا تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ روایت میں آتا ہے، در مختار اور شامی کا فتویٰ ہے کہ آپ نے مشین لگا کر گندم نکلوائی، مزدور لگا کر گندم کٹوائی، مزدور لگا کر اس کا بھوسا اکٹھا کیا، اور ریڑی لگا کر آپ نے گندم گھر بھجوائی۔ اب یہ ساری مزدوری ہوئی، ریڑی والے نے 1 من لیا، کٹائی کرنے والے نے 3 من لیا، مشین والے نے 1 من لیا، یہ ٹوٹل 5 من مثال نکلا 40 من میں سے۔ تو آپ نے 35 من کا حساب کر کے پھر ہی عشر نہیں دینا، بلکہ اللہ فرما رہا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جتنی فصل ہو ٹوٹل فصل میں سے 10واں 20واں حصہ کر کے اللہ کو دینا ہے۔ مزدوری نہیں نکالنی، اپنی سپرے اور کھاد کا پیسہ نہیں نکالنا، یہ فتویٰ ہے، اس کو بھولنا نہیں کبھی بھی۔ بس یہی اہم ترین بات ہے جسے ہم جا کر الجھ جاتے ہیں۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ ہم کس کس چیز کا عشر نکالیں، کس کس چیز کا۔ یاد رکھیں، جو گھاس آپ نے نہیں بیجی، آپ کے کھیت میں ہو گئی، وہ آپ کے جانور کھائیں یا پرندے کھا جائیں یا کوئی جانور اور آ کر کھا جائے، اس میں آپ سے پوچھ نہیں، لیکن اگر آپ نے وہ فصل اس لیے بیجی ہے کہ اسے بیچ کر آپ فائدہ حاصل کریں، تو پھر اس میں سے عشر دینا ہے۔ وہ چاہے سبزی ہو، وہ چاہے فصل ہو، وہ چاہے بانس ہو، وہ چاہے آپ کے آلو ہو، وہ چاہے آپ کا کوئی پھولدار پودے ہو، یا گلیڈر وغیرہ جو لگاتے ہیں، یا پھر یہ گلاب وغیرہ، چنبیلی وغیرہ آپ بیج لیتے ہیں، یا پھلدار پودے آپ لگا لیتے ہیں، اس سب کا تخمینہ آپ نے اکٹھا کر کے عشر کی شکل میں دینا ہے۔ اگلا ایک اور مسئلہ بھی سمجھ میں رکھیں، یہ جو ہم کرائے پر گھر لے کر چھوڑ دیتے ہیں نا، کرائے کے گھروں پر بھی اگر ہماری ضرورت سے ہٹ کے ہیں گھر، ہماری ضرورت سے اضافی گھر ہے، اب اس کی 2 شکلیں ہیں۔ کسی نے گھر بنایا، اس میں اوپر کا فلور بھی رکھا، نیچے کا بھی رکھا، اب اس نے دیکھا کہ میرے اگلے سال تک میں بچے کی شادی ہو جائے گی، تو بچے کو اوپر اور ہم خود فیملی والے نیچے رہ جائیں گے، تو پھر طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، کہ وہ تو آپ کی ضرورت کا ہے۔ اور اگر آپ نے اس لیے کرائے پر گھر چھوڑا، اس لیے کرائے پر فلیٹ بنایا، اس لیے آپ نے گھروں کو تعمیر کر کر کے چھوڑ دیا، کرائے پر دے دیا کہ اس سے آپ اپنی آمدن بڑھائیں، آپ پیسے کمائیں، تو پھر سن لیں اس میں سے بھی آپ نے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ تجارت کر رہے ہیں، اس میں آپ کمائی کر رہے ہیں،
اس میں جب آپ تجارت کر رہے ہیں تو حدیث یہ کہتی ہے کہ ہر تجارت کے مال میں سے اللہ کا حق دینا ہے.